الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ماں اور بہنوں اور ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کے تمام ناظرین، میں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارا ویڈیو کو کمپلیٹ تک دیکھیے۔ ہم ہمارے اس چینل کے ذریعے سے دینی معلومات کو سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو بھی۔ آج میں آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ کو سناؤں گی انشاءاللہ۔ جو ہم دو عید مناتے ہیں، ایک عید الفطر کی عید رمضان کی عید ہے، دوسری عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے۔ جو بقرعید عید جو ہم مناتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا بدولت ہم کو اس عید ملی، بقرعید کی عید ملی اور اس قربانی کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا ہے وہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں میں مبتلا فرمائے زندگی میں، جوانی اور یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی انہیں بہت سارے آزمائشوں میں سامنا کرنا پڑا، اور ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت 900 سال دیتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کو نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حاجرہ علیہ السلام ہیں، اور حاجرہ علیہ السلام کے کوکھ سے بطن سے حاجرہ علیہ السلام کے جو اولاد پیدا ہوئے وہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بھی آزمانا چاہیں کہ امتحان میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ اشارہ بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ اس طریقے کا خواب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھے۔ تو پیغمبروں کے خواب سچ ہوتے ہیں، اور یہی خواب ان کو 2-3 مرتبہ خواب آئی، تو انہوں نے سمجھ گئے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا بیٹا، اپنا لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بول کر سمجھ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو یہ واقعہ سنائے، تو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ خواب سنائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا کہ میں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں اور آپ مجھے ذبح کریں تو میں صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گا، آپ مجھے قربان کرے اور آپ مجھے ذبح کرے بول کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمائے۔ اور یہ ہے کہ وہ بیٹے کی کیا تربیت تھی کہ اللہ کے اس فرمان کو قبول فرمائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بیٹا کتنی تربیت تھی کہ حاجرہ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ بیٹا اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر باپ بیٹے راضی ہو گئے، ماں راضی ہو گئے،
تو عرفات کے میدان میں مینا کے پہاڑ پر لے کر گئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بابا آپ میرے پیار میں، محبت میں مجھے ذبح کرتے جب آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ لو اور مجھے الٹا لٹا کر زمین پر مجھے ذبح کرو بول کر اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں کے پر پٹی باندھی اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کر رہے تھے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چھری نہیں کٹ رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی حکم نہیں ہوئی تو چھری کو طاقت نہیں کہ کٹنے کے لیے، تو چھری نہیں کٹ رہی تھی، جتنا بھی کٹ رہے تھے مگر نہیں کٹ رہی تھی۔ آخر پٹی کو نکالا، پھر چھری کو تیز کرے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے جب بھی نہیں دکھانا چاہیے، ذبح کرتے جب چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جانور ڈر جاتے۔ لیکن یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، ایک انسان کے سامنے دوسرے انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، چھری تیز کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ وہ چاہتے کہ اللہ یہی چاہ رہا، کیا اللہ تعالیٰ یہ سوچ رہا، سمجھ رہے کہ میری پیار محبت اللہ سے بھی بڑھ کر اسماعیل کے لیے زیادہ ہو گئی؟ پروردگار آپ آج یہ چاہ رہے؟ ایسا نہیں ہے، میری پیار محبت تمام دنیا والوں سے بھی بڑھ کر، میرے بیٹے سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے ہے۔ ایسا یقین رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے قبول فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر بڑا ماں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، کوئی بھی کام بے فضول نہیں کرتا، کسی نہ کسی حکمت رہتی اور کوئی نہ کوئی بھلائی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی کیا مقصد ہے اللہ ہی بہتر جانتے بول کر دل و جان سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو باپ کے بات کو مان کر اللہ کا فرمان کو قبول کر کے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب چھری کے تیز کرے اور ذبح کرنے کے لیے دوسری بار پھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھری کٹ گئی، اور جب پٹی نکال کر دیکھتے ہیں تو منظر اور ہی تھا۔ وہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں کے سامنے دمبا کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کرے، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے دمبے کو یعنی بھیڑ کو لے کر حاضر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور بچہ کو نکال کر وہاں کے جگہ میں، وہاں کے پلیس میں دمبا کو رکھ دیے، اور دمبا کٹ گیا اور بچہ صحیح سلامت رہ گیا، ہنستے ہوئے صحیح سلامت رہ گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے اور دمبا کٹا ہوا خون سے لطف ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ اللہ اکبر بول کر بولے، اللہ اکبر، تکبیر کہے، اللہ اکبر بول کر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور فرشتے نے کہا کہ وللہ الحمد۔ تینوں مل کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور فرشتے تینوں کی مل کر تسبیح ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر تینوں مل کر پڑھے۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے بھی، آنے والے تمام قیامت کے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تمام دنیا والوں کے لیے رہ گئی۔ آج ہم
قربانی دے رہے ہیں وہ قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے دمبے کی شکل میں اور اونٹ کی شکل میں، بکری کے شکل میں اور بیل کے شکل میں ہم لوگوں کو تحفے کے طور پر بیٹے کے بجائے ان تمام جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے تو آج تمام امت اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نوبت آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم لوگ اپنے بیٹے کی ذبح نہیں کرتے اور بھیڑ، بکری، بیل اور اونٹ ان لوگوں کی ذبح کرتے۔ وہ جو ذبح ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تمام دنیا کے لیے جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا میں، تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت بول کر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو تحفے کے طور پر عطا فرمائے۔ تو ہم کو چاہے کہ اس قربانی کو جب بھی ہم دیے تو دل و جان سے، یقین کے ساتھ، ریاکاری شامل نہ ہو اس میں، بغیر ریاکاری کے جو بھی قربانی دے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دیے، اس میں تھوڑی بھی ریاکاری نہ ہو، اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ ہم بھی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے گئے، اس طریقے سے ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جس طریقے سے ان کے قربانی کو تو نے دل و جان سے قبول فرمایا، ہماری قربانی کو ہم تیرے راہ میں دمبا کو دے رہے ہیں، جیسے بیل، اونٹ، جو بھی جانور دے رہے ہیں اس کو بھی آپ اے اللہ قبول فرمائے۔ اگر ہم بھی تیرے راہ میں قربان ہونے کے لیے ضرورت پڑے تو ہم بھی حاضر ہیں، بلکہ اپنے دل کو، دماغ کو مضبوط بنانا چاہیے ہم لوگوں کو بھی، اور اس میں کچھ بھی ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہماری قربانی یہ بھی ہے کہ ہم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جن برائیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں اس سے بچنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو۔ یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ہم تو صرف اپنے برے کاموں سے، برے چیز، بے حیائی سے، جیسے شراب، جوا، برے چیزوں سے، اس کو بھی ہم نہیں دیکھنا بلکہ قبول نہیں کر رہے، اس کو برے چیزیں کو دیکھ رہے، زبان بری کہہ رہے اور برے چیزوں سے، گندے غلیظ گانے، ہر چیز میں مبتلا ہیں، اور نمازوں کے پابند نہ ہیں، رسول کے فرما بردار نہ ہیں ہم لوگ، اور ہم ان تمام چیزوں کے کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم اتنی قربانی کا اس طریقے سے کر سکتے، یہ ہم سوچنا چاہیے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کی بھی قربان نہیں کر سک رہے ہیں، تو اتنی بڑی قربانی کو ہم کہاں تک انجام دے سکتے، اس بات کا ہم غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے دماغ میں یہ رہنا چاہیے، اللہ ہم 5 ٹائمز نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، ہم لوگ سیدھے روزے نہیں رکھ رہے، تیری ہی عبادت نہیں کر سک رہے، تیرے لیے اپنے آنکھوں کو حیا کے ساتھ نہیں رکھ سک رہے ہیں، چھوٹے قربانیاں کچھ نہیں کر سک رہے، تو اتنی بڑی کیسی قربانی کریں گے ہم؟ پروردگار ہمارے آنکھوں کو نیک چیز دیکھنے والے بنا، ہمارے دل میں اچھی چیز کو سوچنے والے بنا، اور ہمارے زبان سے اچھی چیز نکلنے والے، تیرے قرآن شریف کو پڑھنے والے بنا، ذکر کرنے والے زبان کو بنا، شکر کرنے والا دل بنا، پروردگار ہم کو نیک بنا دے، ہر چیز کو جس طریقے سے قربان کرنے والے بنا دے، پروردگار جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان مال سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پروردگار ہم بھی تیرے لیے اپنے ہر برے چیزوں کو چھوڑنے والے بنا، اور اچھے چیزوں پر عمل کرنے، تیرے نیک طریقے کے اوپر چلنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک طریقے کے اوپر، پیغمبروں کے سنتوں کے اوپر چلنے والے بنا دے، پروردگار بول کر ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین
ہم لوگ نے ایمان لائے اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں کے اوپر، تو ہمیں چاہے کہ ان کے طریقوں کے اوپر، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر اور ان کے نیک طریقے کے اوپر بھی ہم لوگ عمل کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اس قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نیک بنیں اور اپنا جان مال سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور برے چیزوں سے ہم بچے رہیں اور نیک سے نیک بن جائیں۔ الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔